يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بالها فلتدخل من أي باب جنة شاءت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین اور محترمہ میری مائیں اور بہنیں، اس وقت اصل خطاب تو ہمارا عورتوں کے لیے ہے، اس لیے کہ مردوں کو مختلف جگہ میری باتیں سننے کا موقع مل چکا ہے، اور عورتوں کے کوئی مواقع یوں بھی کم آتے ہیں تو دین کی بات سنیں اور دین کی بات ان کو سنانے کی کوئی انتظام کیا جائے۔ آج اس بابرکت گھر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع فراہم کیا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ دین کی باتیں کہوں، تو میرا تعلق، میرا خطاب خاص طور پر عورتوں سے ہے، گو اس میں مردوں سے متعلق کی بات آ جائے گی۔ اتفاق یہ کہ میرے گلے میں کچھ تکلیف ہو گئی ہے، اس لیے یہ آپ خود اس کا خیال کر لیں کہ آواز آپ تک پہنچ جائے، یا ایسے قریب بیٹھیں کہ آواز پہنچ جائے اور آواز زیادہ تیز نہیں ہو پائے گی۔ میں نے ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کے یعنی بیویوں کے اور شوہروں کے حقوق بیان کیے۔ کسی گھر کی آبادی ایک مرد اور ایک عورت یعنی شوہر اور بیوی کے امتزاج سے، ان کے ملنے سے ہوتی ہے۔ پھر وہی شوہر اور بیوی ماں باپ بن جاتے ہیں تو گھر میں اولاد ہو جاتی ہے، نہیں لڑکے لڑکیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو گھر میں بہویں بھی آ جاتی ہیں اور داماد بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ گھر جو ایک مکان اور ایک گھرانہ جو ڈیولپ ہوتا ہے، جو اس کے اندر ایک طرح کی آبادی پیدا ہوتی ہے، خوشحالی پیدا ہوتی ہے، وہ ایک مرد اور ایک عورت یعنی شوہر اور بیوی کے ملنے سے ہوتی ہے۔ اور اسی پر گویا اس کی ابتدا اور اس کا آغاز بھی کہاں سے ہوا؟ حضرت آدم حضرت حوا سے ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ دونوں کو پہلے جنت میں رہنے کا حکم ہوا، اس کے بعد پھر دونوں کو دنیا میں نازل کیا۔ ایک عورت اور ایک مرد سے اس پورے کائنات کی آبادی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آج بھی ہمارے گھر جو آباد ہوتے ہیں وہ اسی ایک عورت اور ایک مرد کے ملنے سے، اسی ایک مرد اور ایک عورت کے امتزاج سے ہمارا گھرانہ آباد ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ کہاوت ہے کہ مکان تو اینٹ اور پتھر کو جوڑنے سے تعمیر کیا جا سکتا ہے، لیکن گھرانہ، گھر تو اینٹ اور پتھر کو جوڑ کر کے تعمیر کیا جا سکتا ہے، لیکن گھرانہ دلوں کو جوڑنے سے قائم ہوتا ہے، گھرانہ دلوں کو جوڑنے سے بنتا ہے۔ تو مکان ظاہری طور پر ہم تعمیر کرتے ہیں، یعنی شوہر و بیوی اپنے رہنے کے لیے ایک مکان کی تعمیر کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر ایک مکان ہو گیا، اس میں صوفہ بھی آ گیا، اس میں بیڈ شیٹ بھی ہو گئی، بیڈ روم بھی بن گیا، ڈرائنگ روم بھی بن گیا، کچن بھی بن گیا، مکان بن گیا۔ لیکن وہ ایک بہترین مثالی گھرانہ کب بنے گا؟ جب اس میں دلوں کو جوڑ کر کے رکھنے کا انتظام کیا جائے۔ ظاہر بات ہے دلوں کو جوڑنے کے لیے ایک نظام ہے، وہ نظام یہ ہے کہ آدمی اصولی طور پر یہ سمجھے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، یعنی ہمارے فرائض کیا ہیں، اور دوسروں کے ہمارے اوپر کیا، ہمارے حقوق کیا ہیں اور ہمارے فرائض کیا ہیں، یعنی کیا ہم کو دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے اور ہم کو دوسرے سے کس چیز کا مطالبہ کرنا چاہیے، کس چیز کی ہم کو امید رکھنا چاہیے۔ تو یہ یعنی اپنا حق اور اپنے فرائض، ان دو چیزوں کو سمجھنا۔ آج دنیا میں جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، جتنے نظام ہیں، جتنے سسٹم ہیں، وہ انہی دونوں چیزوں پر مبنی ہیں، اسی پر دائر ہیں کہ آدمی اپنے فرائض کو سمجھے اور اپنے حقوق کو سمجھے۔ آج ہر جگہ جو کرپشن اور خرابی پیدا ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے حقوق کو تو سمجھتا ہے کہ ہمارا یہ حق ہے، ہم کو یہ ملنا چاہیے، ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے،
اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہے۔ اگر ہر جگہ کے لوگ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کریں، چاہے وہ سرکاری محکمہ ہو، چاہے پبلک کا محکمہ ہو، چاہے کوئی پرائیویٹ کمپنی ہو، چاہے پرائیویٹ کوئی دکان ہو، وہاں پر آدمی اپنے حق کو بھی سمجھے کہ ہم کو یہ ملنا چاہیے، اور اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھے۔ جہاں پر کرپشن ہو رہا ہے یا خرابی و تباہی آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہاں کے لوگ اپنے حقوق کو تو یاد کرتے ہیں، حقوق کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن اپنے فرائض میں جو کوتاہی کر رہے ہیں اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے پر ہمارے گھروں کے اندر جو کبھی کمی پیدا ہو جاتی ہے یا کہیں پر کوئی اختلاف انتشار کی کیفیت ہوتی ہے، چاہے تھوڑا سا من مٹاؤ ہو یا کچھ اور زیادہ ہو، اس میں بڑی وجہ یہ سامنے آتی ہے کہ ایک فریق، ایک پارٹی اپنے حق کو تو سمجھ رہی کہ ہم کو یہ ملنا چاہیے، ہمارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہم کو کس طرح کرنا چاہیے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری، اس کو فراموش کر دیتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پوائنٹ یہ ملا لیجئے کہ اپنے حق کا مطالبہ کرنا اور اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی اہمیت ہونا چاہیے کہ ہم دل کو جوڑ کر کے چلیں۔ اگر کسی کا دل ٹوٹتا ہے، دلوں میں دراڑ آتی ہے، دلوں کے اندر شگاف پیدا ہوتا ہے یا دلوں کے اندر سے محبت کم ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم جو حقوق و فرائض کی بات کر رہے ہیں وہ بیکار ہے۔ حقوق و فرائض اسی لیے مقرر ہی کیے گئے ہیں کہ آدمی اپنے حق کو کی ڈیمانڈ کرے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، تاکہ دل باہم جڑ کر کے رہیں۔ اور پھر یہ گھرانہ خاص طور پر مسلم معاشرے کا جو گھرانہ ہوتا ہے، اس میں تو دلوں کو جوڑنے کی بہت تعلیمات دی گئی ہیں قرآن پاک میں، احادیث کے اندر، کہ قرآن پاک میں ایک مشہور آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود اپنا نقصان ہو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ ایک صحابی اور صحابیہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جب ان کے ہاں کوئی مہمان آیا، وہ صحابی مہمان سے لے کر چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعلان کیا کہ ایک مہمان ہے، کون اپنے ساتھ لے جائے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا میں لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ لے گئے، جب گھر میں گئے تو اہلیہ نے کہا کہ گھر میں تو کچھ ہے، تھوڑا سا کھانے کا ہے، وہ ہم بچوں کو کھلائیں گے، تو صحابی نے کہا رات کا وقت ہے، کہاں کوئی دکان دوری یا ہوٹل یہ سب تو سسٹم تھا نہیں، تو صحابی نے کہا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ہم کو مہمان دیا ہے، ان کی تو خاطرداری ہم کو کرنی ہے، ایسا کرو کہ بچوں کو بہلا کر کے سلا دو، اور اس کے بعد یہ کھانا جا کر کے لا کے دسترخوان پہ رکھو، اور ہم دونوں صرف ایسے ہی جھوٹ موٹ ہاتھ چلائیں گے، کچھ کھائیں گے نہیں، اور مہمان جو ہے ہم کو ساتھ مل کر کے کھا لے گا۔ اندھیرا تھا، لائٹ نہیں تھی، اور اس سے تھوڑا سا کھانا رکھ دیا، ہاں یہ لیجیے کر کے مہمان کے سامنے پیش کرتے رہے، مہمان نے کھا لیا۔ یہ کیا ہے، اس گھر کے اندر شوہر نے بیوی کی بات کا خیال کیا کہ شوہر ہمارے کیا چاہتے ہیں، بیوی نے اس کا لحاظ کیا، اس بات پر ضد نہیں ہوئی کہ بچے کو ہم کیسے بھوکا سلا دیں، آپ بلا وجہ مہمان کو لے کر کے چلے آئے، گھر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں، آپ نے مہمان کو دعوت دے دیا، نہیں، صحابی نے کہا کہ یہ مہمان ہے جو اللہ کے رسول نے ہم کو حوالے کیا ہے، ان کو ہی ہم کو خاطر کرنی ہے۔ چنانچہ بیوی نے ان کی مرضی کے مطابق جو کچھ تھا لا کے سامنے رکھ دیا، اور مہمان نے شکم سیر ہو کر کے کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی، اور قرآن پاک میں جو آیت نازل کی گئی اس کی شان نزول کے طور پر یہ واقعہ تمام تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صحابی و صحابیہ کے درمیان یہ بات پیش آئی، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ حکم نازل فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے فائدے کی سوچتے ہیں، اپنا نقصان گوارا کر لیتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے۔ تو جب ایک اجنبی مہمان کے ساتھ ایثار کرنے کی اتنی فضیلت ہے، تو ہم اپنے گھروں کے اندر جن کے ساتھ جو عورتیں ساتھ میں رہ رہی ہیں، جو مرد ساتھ میں رہ رہے ہیں، یا خود شوہر بیوی کا معاملہ ہے، اس میں ہم کو اخلاقی تعلیم یہ دی گئی کہ ایثار سے کام لیں۔ تو ایثار سے کام لیں، اس سے کیا ہوگا، دل میں محبت پیدا ہوگی، اور اس سے صرف گھر ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ گھرانہ بھی ہوگا۔ تو گھر تو اینٹ و پتھر سے بن جاتا ہے، لیکن گھرانہ جو ہے وہ دل کو جوڑنے سے، دلی محبت سے پیدا ہوتی ہے، اور اسلام نے گویا یہ تعلیم دی ایثار کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ لہنہ یعنی ان عورتوں کے لیے بھی ویسا ہی حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے جیسا کہ ان کے اوپر شوہروں کو حق ہے، جیسا کہ ان کے اوپر شوہر، دونوں بات صاف فرما دی،
اور عورتوں کا حق جو ہے وہ اس کا ذکر پہلے کیا کہ عورتوں کا بھی حق ہے مردوں کے اوپر، جس طریقے پر کہ مردوں کا عورتوں کے اوپر حق ہے، اس لیے کہ مرد تو حاوی ہوتا ہے، گھر کا مالک ہوتا ہے، وہ زور زبردستی کر کے دباؤ کر کے وہ اپنا حق تو وصول کر لے گا، عورت بیچاری دبی پسی وہ اپنے حق کو نہیں مانے گی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ابھارا اور عورت کے حق کو پہلے بیان کیا، لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، ان عورتوں کا بھی ویسے ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا حق ہے، ویسا کہ مردوں کا حق ہے، یعنی عورتوں کا حق ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وللرجال علیہن درجہ، لیکن ایک گاڑی کی دو پہیہ ہے، ایک پہیہ شوہر ہے، ایک پہیہ مرد ہے، اور اس دو پہیے سے گاڑی چل رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں دونوں بالکل برابر ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل وہ اس کی ہمسر ہو کر کے اس کے برابر ہو کر کے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے، بلکہ اللہ نے فرما دیا وللرجال علیہن درجہ، کہ مردوں کا عورتوں کے اوپر ایک درجہ بڑھا ہوا ہے، مردوں کو اور عورتوں کے اوپر مردوں کو ایک طرح کی فضیلت حاصل ہے۔ تو دیکھیے اس میں 3 جملے ہیں صرف، لیکن اس میں ہماری پوری معاشرتی جو زندگی ہے، شوہر بیوی سے جو زندگی سٹارٹ ہوتی ہے اور جس سے ایک بڑا گھرانہ اور ایک کنبہ بن جاتا ہے، اس کی ابتدا اس بات پر رکھی ہے کہ عورتوں کے حق کو اور مرد لوگ عورتوں کے حق کو سمجھیں، ان کا بھی حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس طریقے مرد ایک عورت بیاہ کر کے آ گئی گھر میں، اب اس کو ہم جس طرح چاہیں رکھیں، کہیں پر تو نوکر و ماما کی طرح نوکرانی کی طرح رکھا جا رہا ہے، کہیں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، کہیں پر اور پریشانیوں کو مبتلا کیا جا رہا ہے، کہیں اس کی دلجوئی کرنے والی بات، اس کی خبرگیری کرنے والی بات، اس سے ہمدردی کرنے والی بات، کسی چیز کا سوال نہیں کیا جا رہا، نہیں فرمایا۔ مردوں کو توجہ دلائی گئی ہے لہنہ، یعنی یہ عورتیں جو تمہارے گھر میں ہیں ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، جس طرح کہ تمہارا ان کے اوپر حق ہے، یعنی تم صرف اپنے حق کے، مردوں کہا گیا تم صرف اپنے حق کا مطالبہ نہ کرو، بلکہ ان کے حقوق کو ادا کرو، یعنی اپنے فرائض کو سمجھو، اپنے ذمہ داریوں کو سمجھو۔ چنانچہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیویوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم کھاؤ اسی میں سے ان کو بھی کھلاؤ، یعنی یہ نہیں کہ ان کے لیے کمتر اور معمولی قسم کا کھانا اور اپنے لیے اچھا کھانا، اور جس طرح تم کپڑا پہنو اسی طریقے کا عورتوں کے کپڑے کا انتظام کرو، اور عورتوں سے فرمایا کہ اور ہماری بیویوں کے اوپر کیا حق ہے؟ کہ بیویوں پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں، شوہروں کی اطاعت کریں، اور کسی ایسے مرد کو اپنے بستر پر یعنی اپنے گھر میں نہ آنے دیں جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے، مطلب اجنبی مرد کے آنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، دیکھو وہ تو اجنبی ہے، لیکن رشتے میں بھی اگر خالہ زاد، ماموں زاد بھائی یا اس طرح کے اور رشتے دار جو محرم ہیں ان کے بھی اگر شوہر پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ گھر میں زیادہ آیا کرے تو فرمایا کہ ایسے مرد کو گھر میں نہ آنے دیں، مطلب ہے کہ شوہر کے مزاج کا خیال کرنا، یہ نہیں کہ ان سے لڑائی مول لیں یا ان سے رشتہ ناتا توڑ دیں، مطلب ہے شوہر کے مزاج کا لحاظ کرتے ہوئے تو شوہروں کے ذمہ جس طرح عورتوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے اور اس سلسلے میں اپنے فرائض کو، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا ہے، اسی طریقے پر یہ عورتوں کے ذمہ یہ کہ وہ شوہر کے مزاج کی رعایت کرے اور شوہر کی خوشنودی ان کے پیش نظر ہو، اور شوہر کی خوشنودی پیش نظر ہو، اور اپنے اوپر ان کو ایک فوقیت سمجھے۔ آج جو حالات ہیں ان حالات میں گویا کہ عورتوں کے اندر یہ چیزیں، اس چیز کے اندر کمی ہے، اس چیز کے اندر کمی ہے، تو عورتوں کو اپنے حق کے مطالبے کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو بھی سمجھنا، مردوں کو اپنے حق کے مطالبے کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو سمجھنا چاہیے، اسی طرح عورتوں کو اپنے حق کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو سمجھنا چاہیے۔ عورتوں کے فرائض کیا ہے؟ ایک فریضہ تو اسی قرآن پاک میں بیان کیا گیا وللرجال علیہن درجہ، یعنی مردوں کو ایک طرح کی فوقیت عورتوں پر حاصل ہے، تو ان کی بڑائی کو تسلیم کریں، یہ اسلامی مزاج ہے اور یہ اسلامی گویا کہ قانون ہے، اور کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر، تکوینی طور پر یہ نظام بنایا ہے، اور یہ نظام کوئی نیچر کے یا عام اصول کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جب چلتا ہے تو اس میں ایک فورمین ہوتا ہے، ایک اس کا حاکم ہوتا ہے، ایک آفیسر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں پورے اختیارات ہوتے ہیں، اور سب اسی جیسے آنکھ ناک کان رکھنے والے، اور وہ اس کے تابع ہوتے ہیں، اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اس کے احکام کا پالن کرتے ہیں، اس کی ہدایات اور اس کے آرڈرز کو فالو کرتے ہیں، یہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ بغیر اس کے چل نہیں سکتا۔ تو آپ کا جو فیملی سسٹم ہے، جو مسلمانوں کا فیملی سسٹم ہے، نظام ہے، اس کو چلانے کے لیے بھی ایک بڑے کی اور حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ آج مغربیت کے اس ماحول میں عورت و مرد کے مساوات کا جو اعلان کیا جا رہا ہے کہ عورت مرد برابر ہیں، یہ اعلان ہی در حقیقت غلط ہے،
کسی اعتبار سے، نہ خلقی اعتبار سے، نہ اپنی فطری ذمہ داریوں کے اعتبار سے عورت و مرد برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اور پھر یہ کہ عورت مرد کے برابری کا یہ نشہ پلا کر کے اب عورتوں کے اندر یہ مطالبہ کہ ہم کو یہ ملنا چاہیے، ہم کو یہ ملنا چاہیے، ہم کو یہ ملنا چاہیے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے وہ شوہر کے بالکل خلاف، یعنی اس کی نافرمانی پر اتارو اور اس کی خلاف ورزی کرنے کے لیے تیار۔ یہ چیز کیا اسلامی مزاج کے خلاف ہے، اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ اگر شوہر بیوی کے حقوق کے ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے، یعنی اس سے بات پوچھ کی جائے گی، اس سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے، مطالبہ کیا جائے گا۔ اسی طریقے پر عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی برتری کو اور ان کی بڑائی کو تسلیم کریں اور اس کی اطاعت کریں، اس کی اطاعت کریں۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا، جس عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لیا، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کیا، شوہر کی مزاج کی رعایت کیا، شوہر کی مرضی کے مطابق اس نے وقت گزارا، تو فَلْتَدْخُلْ، یہ 3 عمل صرف اس وقت حج یا زکوٰۃ فرض نہیں ہوا تھا، اب حج اور زکوٰۃ کو بھی آپ مان لیجئے، تو فرمایا یہ فرائض اگر اس نے ادا کر لیے تو اس عورت کو اللہ تعالیٰ کے وہ مقبولیت مقام حاصل ہوتی ہے کہ اس کو یہ اجازت دے دی جائے گی کل قیامت میں کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ صرف یہ 3 کام کرنے کی، تو اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ اور حج کو بھی پورا کرنے کے بعد یہ 4 کام کرنے کے بعد یہ فرمایا اس میں اطاعت بالہا، یعنی جس طرح نماز کی پابندی ضروری، جس طرح روزے کی پابندی ضروری، حج اور زکوٰۃ کی اگر مال ہے تو اس کی پابندی ضروری، اسی طریقے پر وہ اطاعت بالہا اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف کیا۔ وہ شوہر کو بھی پابندی اس بات کی عائد کی گئی ہے کہ وہ خلاف شریعت کسی بات کا حکم نہ کرے، کسی ایسے کام کا حکم نہ کرے جو عورت کے اوپر بار ہو، عورت کے اوپر بوجھ ہو، یا عورت جس کی وجہ سے تنگی میں پڑ جائے۔ تو دونوں طرف سے جس طرح مثلا مشہور ہے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، تو اس طریقے پر دونوں کو رعایت کرنا ہے۔ یعنی یہ کہ شوہر جو ہے وہ داروغہ جی بن کر کے آرڈر پہ آرڈر کرتا چلا جائے اور چاہے کہ سارے آرڈر کا ہمارے شوہر پالن کرے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اس کو اس بات کا اندیشہ ہے یا یہ کہ وہ اول تو خلاف شریعت کوئی بات نہ ہو، دوسرے کہ وہ ایسی چیز نہ ہو جس میں کہ اور شوہر کے اوپر کوئی بوجھ پڑے یا شوہر کے اوپر اس کا دباؤ پڑے، عورت کے اوپر اس کا بوجھ پڑے، دباؤ پڑے، ایسی چیز کا حکم نہ کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ عورت کے اوپر کسی قسم کی ظلم زیادتی نہ ہو، اس چیز کا خیال کرنا نہایت ضروری ہے، نہایت ضروری۔ تو عورت جو ہے وہ شوہر کے احکام کی پابندی کرے اور شوہر ایسی ہی چیزوں کو ہدایت دے جو شریعت کے خلاف نہ ہو اور عورت کے اوپر اس کا وہ ظلم نہ ہو، عورت کے اوپر زیادتی نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ایک تیسری بات جو اسلام کی اخلاقی تعلیم ہے، وہ اخلاقی تعلیم یہ کہ شوہر نے گھر کے ضرورت کے تحت یا حالات کے اپنی ضرورت کے تحت کچھ چیزوں کا حکم کیا یا کچھ چیزوں کا خواہش مند ہوا کہ گھر میں یہ کام ہماری بیوی کر لے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، مثلا کہ ہمارے والدین کی خدمت کر دیا کرے اور ہمارے والدین بیچارے ہیں ان کی کچھ ضرورت کو پورا کر دے، اور اس طرح ہمارے کبھی وقتاً فوقتاً مہمان آ جاتے ہیں ان کی خاطرداری کرے۔ اگر عورت یہ کرتی ہے، عورت کے ذمہ یہ لازم ضروری نہیں ہے، لیکن اگر عورت کرتی ہے تو شوہر کی طرف سے اس کے بدلے میں کیا ہونا چاہیے، اس کی دلداری ہونا چاہیے، اس کی قدردانی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہمدردی ہونا چاہیے، تاکہ وہ بیلنس برابر رہے۔ یہ نہیں کہ صاحب مہمان پہ مہمان آتے چلے جا رہے ہیں اور یا اسی طریقے پر اپنے ماں باپ کا پورا بوجھ جو بہو کو اوپر ڈال دیا کہ تم ان کی خدمت، ہر طرح کی خدمت کرو، تو اس طرح کی باتیں اس میں شریعت نے بیلنس برابر کرنے کے لیے بھی بہت سے احکام دیے ہیں، زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ مثلاً یہ کہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت، کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بہو کے اوپر لازم و ضروری نہیں ہے، لیکن شوہر کے ذمے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، یا اگر وہ ضرورت مند ہیں، پیسے کے اعتبار سے ضرورت مند ہیں یا ہاتھ پیر کی خدمت کے محتاج ہیں، تو شوہر کے ذمہ ضروری ہے، چاہے کسی نوکر کا انتظام کرے چاہے کچھ کرے۔ اب شوہر کے اوپر ڈبل بوجھ ہو گیا، ایک اپنے بیوی بچوں کو بوجھ، دوسرے اپنے ماں باپ کا بوجھ۔ اب یہ جو اس کی رفیق حیات ہے، اخلاقی طور پر اس رفیق حیات کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے، یعنی اس کے بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ اور بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہاتھ بٹائے، جو خدمت اس سے ہو سکتی ہے، جو کام اس سے ہو سکتا ہے، وہ خدمت اس کو وہ انجام دے، وہ بآسانی پوری کرے۔ یہ نہیں کہ اس بات پر بزید ہو جائے کہ ہم تو صاحب کچھ کریں گے نہیں،
چاہے اس کے ماں باپ جو وہ چرپائی پر پڑے سانس لے رہے ہوں اور یہ کہے ہم تو کچھ نہیں کریں گے۔ اور ایسے چونکہ ہمارے پاس ہندوستان سے بہت سے فیملیز کے، بہت سے خاندانوں کے اس طرح کے سوالات آتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات ہم ان کو دیتے ہیں، اس لیے اسی ماحول میں ہم کو آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ بیچے بیچارے ماں باپ بوڑھے اور یہ بہو جو ہے اپنے شوہر پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ الگ مکان لے کر کے تم رہو، ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اب شوہر کے اوپر ڈبل بوجھ پڑ گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خبر بھی کلیئر کرے، ان کا انتظام کرے، اپنے بیوی بچوں کو الگ رکھے۔ اگر وہ ساتھ میں جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہے گی عورت، اور اس میں وہ کچھ تکلیف بھی برداشت کرنی پڑ گئی اور کچھ اس کو مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑ گیا، تو اس پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کا وعدہ کرے۔ ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہر ذرا سی پریشانی پر، ذرا سی مشکل پر گویا اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس لیے وہ عام دنیا کے لوگوں کی طرح ہم کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ صاحب اپنے ایک کانٹا لے لیا، ترازو لے لیا اور اس پر یہ تولنے لگے، یہ ہمارے ذمہ واجب نہیں ہے، ہم کو نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ جو کچھ بھی ہم اپنی طبیعت کے مرضی کے خلاف کریں گے اور اس میں کسی کو فائدہ پہنچے گا تو اس پر ہم کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہاں پر اپنے شوہر کی ہمدردی، شوہر کی کا کوئی ہاتھ بٹانے کے تحت ذمہ داری کو پوری کرے کہ چلو بھائی ہم اسی طرح ساتھ میں رہیں گے اور ساتھ میں رہ کر کے آپ کے والدین کو بھی دیکھ لیں گے، آپ کے ساتھ بھی رہیں گے، ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ الگ مکان کا کرایہ کر لیجیے اور الگ مکان انتظام کیجیے اور ڈبل ذمہ داری، یہ عورت کی طرف سے ہمدردی ہوگی۔ لیکن اگر مان لیجیے بعض جگہ ساس سسر اس طرح کے ان کے حالات ہوتے ہیں، ان کے دوسرے خدمت کرنے والے موجود ہیں، ان کی لڑکیاں موجود ہیں ایسے، اور وہ کچھ ایسے ان کے معاملات ہیں جو بہو کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، بہو کے لیے باعث زحمت ہے اور بہو اس میں نہیں رہ سکتی ہے، تو اس کا ڈیمانڈ مطالبہ کرنا کہ میں الگ مکان کا میرے انتظام کر کے میں نہیں رہ سکتی ہوں، تو اس کا قانونی طور پر اس کو مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے، قانونی طور پر مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہاں پر شوہر دباؤ ڈال کر کے، زبردستی کر کے وہ اس کو رکھنے کا پابند نہیں کر سکتا، اور اگر رکھنے کا پابند کرتا ہے تو اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ پھر آپس میں تنازع پیدا ہو جاتی ہے، اختلاف انشاء پیدا ہوتا ہے اور پھر عورتوں کی طرف سے طلاق کا یا پھر خلا کا مطالبہ ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ان سب چیزوں کو سمجھنا کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے قانونی طور پر، یہ اسلامی قانون کے لحاظ سے، اور پھر اخلاقی طور پر ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ قانون کو اخلاق سے اگر آپ الگ کر دیں گے تو پھر تو اس میں پریشانی ہو سکتی ہے کہ قانونی طور پر کوئی چیز، کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن اخلاقی طور پر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہی اخلاقی کا مطلب سب سے بڑی چیز اپنے شوہر کے ساتھ ہمدردی، اس کے بوجھ کو کم کرنا، اس کے پریشانی میں ہاتھ بٹانا، تو اس کا تقاضا یہ ہے۔ تو اس طریقے پر گویا اس بات کا خیال کرنا یہ ضروری ہے تاکہ گھرانہ آپس میں گھرانہ گویا کہ وہ آباد رہے۔ تو میل محبت کے ساتھ رہنا اور گھر کے افراد کو مل کر کے چلنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسلامی جو نظام، جو معاشرت ہمارے یہاں چل رہی تھی بہت سے خاندانوں میں، مان لیجیے بہوؤں کے ساتھ کئی پر زیادتی ہوتی ہے کہ مطلب پورے گھرانے کا سارا کام دیور جیٹھ اور نندوئی سب کا کپڑا دھونا، سب کا سامان، سب کا کام یہ سب بہو کے ذمہ ڈال دیا۔ ظاہر بات اسلامی نقطہ نظر سے اس کا کوئی جواز نہیں ہے، نہ شوہر کی کوئی حق ہے کہ اس طرح کی ذمہ داری عورت کو اپنی بیوی کو پر ڈالے، اور نہ ساس سسر کو اس بات کا حق ہے کہ اپنی بہو کو پر اس طرح کی ذمہ داری ڈالے۔ اور اگر کچھ ناگزیر چیزیں ذمہ داری پڑتی ہے تو اس کے ساتھ بھائی ہمدردی یا دل جوئی اور اس کے ساتھ بھی کچھ اچھائی کرنا، اس کو راحت و آرام پہنچانے کا خیال کرنا تاکہ وہ بیلنس برابر ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ تو اس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے تین چیزوں پر کہ جس عورت نے نماز پڑھ لیا اور جس عورت نے اسی طریقے پر رمضان کا روزہ رکھ لیا اور حج اور زکوٰۃ اگر اس کو واجب اس کو پورا کر لیا، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کر لیا، تو اس کو یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف دیا جاتا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے، اس کو عام پرمیشن ہے۔ تو ایک ذمہ داری تو عورتوں کی ہوگی۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر میں رہ کر کے یعنی عورت کے گھر کے نظام کو دیکھیں، اس کو سنبھالیں۔ قرآن حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ذمہ دار ہے شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے گھر، شوہر کے مال اور شوہر کے اولاد کی۔ یہ حدیث پاک میں ذمہ داری دی گئی ہے کہ عورت کی ذمہ داری ہے شوہر کی غیر موجودگی میں اور شوہر کے گھر کی حفاظت کرنا
اس میں جو مال سامان ہے اس کی حفاظت کرنا، اور اسی طریقے پر جو بچہ ہے اس بچے کی حفاظت کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ذمہ داری شوہر کی ہے، یعنی عورت کی ہے۔ یہ نہیں کہ شوہر بھی چلا گیا، اگر مان لیجیے اس کو تو جانا ہی اپنے ذریعہ معاش کے لیے، دکان جائے چاہے ملازمت میں جائے، اب عورت بھی اپنا ادھر ادھر گھومنے لگے، اور گھر میں کون آ رہا ہے کیا آ رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، گھر کا سامان کیا ہو رہا ہے کون لے جا رہا ہے کوئی مطلب نہیں، بچے کہاں گھوم رہے ہیں کھیل رہے ہیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو ایسا نہیں، یہ ذمہ داری حدیث پاک سے عورتوں پر ڈالی گئی ہے، جس پر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو حضرت فاطمہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے اور آپ نے ایک پیالے میں پانی لیا اور ہمارے سر پر چھڑکا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پر چھڑکا، برکت کی دعا کی، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ علی تم کو گھر کے باہر کا کام انجام دینا ہے۔ گھر کے باہر کا کام کیا ہے؟ باہر سے پانی لانا، سودا صرف لانا، سامان لانا، یہ گھر کے باہر کا کام علی کے ذمے حوالے کیا۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید و تنسائر الجنہ، ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی ہیں، ان کے ذمے گھر کا کام حوالے کیا کہ گھر کے اندرون کا کام یہ فاطمہ کریں گی۔ اور گھر کے اندرون کا کام اس زمانے میں کیا تھا؟ سب سے بڑا کام تو ہاتھ کی چکی سے آٹا پیسنا۔ آج تو آٹا گوندھنا عورتوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے کیونکہ آٹا گوندھنے کی مشین منگوا رہی ہیں، اور اس پر جو گیہوں کو ہاتھ کی چکی سے پیس کر کے اس کا آٹا بنانا، یہ سب سے بڑا کام ہوتا تھا، کہ اس کے بعد پھر اس کو گوندھنا اور روٹی پکانا تو آگے کا کام ہے۔ اور اسی طرح اور کھانے پکانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، گھر میں جھاڑو دینا، صفائی رکھنا، یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا۔ آج ہم اس پر غور کریں کہ کوئی بھی گھر کی خاتون، کوئی بھی گھر کی بہو، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھا ہوا اس کا مقام نہیں ہے، مرتبہ نہیں ہے۔ تو اس بہو کی ذمہ داری گھر کے صفائی ستھرائی کا، یعنی وہ خود، اب یہ اس میں تفصیل کا موقع ہے، خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو پوچھا لگائے یا نوکر کا انتظام ہے نوکر کرے، وہ اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے الگ الگ ہے، لیکن بہرحال ذمہ دار شوہر کے مالی حالت کے اعتبار سے بھی الگ الگ اس کا معاملہ ہے، سمجھے۔ لیکن بہرحال ذمہ داری کسی طور پر، یعنی اس کی دیکھ ریکھ میں اس کو کروانا کم سے کم اپنی نگرانی میں، یہ عورت کی ذمہ داری ہے، صفائی ستھرائی۔ اور اسی طریقے پر گھر کے مال کا انتظام کرنا، اور گھر میں جو اولاد ہیں، تو یہ ذمہ داری حضرت شوہر بیوی کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمائی۔ اور پھر آگے چل کر کے دوسری حدیث میں فرمایا کہ المرۃ راعیۃ، ایک گھر کی عورت، گھر کی خاتون جو ہوتی ہے، خاتون جو جس کو خاتون خانہ کہا جاتا ہے، وہ خاتون جنت کا نمونہ اگر بننا چاہتی ہے تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اور اس کے اولاد کی حفاظت کرے۔ آج جو ہے وہ گھر کے مال، کیا مال ہے، کیا گھر میں سامان ہے، کیا نہیں ہے، کیا ختم ہو گیا، اس کی فکر سے عورتیں آزاد وہ سمجھتی ہیں، جب ختم ہوگا آئیں اس وقت فون کریں گے یہ سامان نہیں، یہ سامان نہیں ہے، اور یہ سامان لا دیجیے، ہم کھانا کیسے پکاتے ہیں، سامان نہیں تھا۔ اب ہر گھر کا ماحول الگ الگ ہوتا ہے، بہرحال یہ چیز نہیں، ان کو ذمہ داری اور اسی ذمہ دارانہ طور پر کرنا چاہیے، جیسا ان کا اسٹینڈرڈ ہے، جیسا ان کا معیار ہے، اس کے مطابق کرے کہ ذمہ داری عورت کی ہے، گھر میں کیا سامان ہے، کیا سامان نہیں، کیا استعمال ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے پر مال کے ساتھ ساتھ اولاد، آج بچوں کی تربیت کے سلسلے میں عورتوں کی طرف سے بہت غفلت برتی جا رہی ہے۔ مرد تو ہمیشہ ہی وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں، اپنے ذریعہ معاش کے سلسلے میں دن کے اکثر حصے میں گھر سے باہر ہمیشہ رہیں، اور اس لیے کہ ذریعہ معاش نہیں اگر اختیار کریں گے تو گھر میں کھانے کا انتظام کیسے ہوگا مرد میں۔ اب عورت کی ذمہ داری، رات میں بچے سو جاتے ہیں تو دن ہی میں تو بچوں کو دیکھنا ہے، بچوں کی نگرانی کرنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کی تربیت کرنا۔ ایک نگرانی تو اس ہو رہی، اس میں عورت چوکس ہے کہ مطلب صبح 6 بجے اگر اسکول جانا، بچے کو فوراً ٹفن تیار کر کے گاڑی پر ان کو بیٹھا دیں گی، اس میں تو گھر کی عورتیں ہیں، شوہر اس میں سو رہے ہیں لیکن گھر کی عورتیں کر دیں گی۔ اور اس کے بعد جب 2 بجے 12 بجے بچہ اسکول سے آئے گا، اس کا انتظار کریں گے، اس کو گھر میں لے دیں گی، اس کو گھر میں لے دیں گی، لیکن اس کے بعد بچہ کیا کر رہا ہے، یعنی مطلب کھیلنے گیا تو کہاں کھیل رہا ہے، اس کے کھیل کے ساتھی کون کون لوگ ہیں، اسکول میں اس نے کیا کام کیا، کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ اسکول ورک بھی، چونکہ اچھے اسکولوں کی طرف سے خود ہی ایک بک ہوتی ہے جس میں وہاں سے لکھ دیا جاتا ہے بچے نے آج ہوم ورک نہیں کیا، بچے نے آج یہ کمی کیا، یعنی پیرنٹس کو ہدایت دے دی جاتی ہے، تو پیرنٹس ہدایت نامے کی بنا پر چوکس ہوتی ہیں کہ مطلب صاحب اسکول میں لکھ کر کے آ گیا، ہم کو یہ کرنا ہے۔ لیکن دوسری اہم ذمہ داری جس کی طرف سے غفلت برتی جا رہی ہے وہ یہ کہ بچوں کو دینی تعلیم و تربیت، بچوں کی دینی تعلیم تربیت، اس کا انتظام کرنا، اس کو خود سکھلانا، خود نہ سکھلا کا موقع نہ ہو تو
وہ دوسروں کے ذریعے سے یعنی اس کا انتظام کرنا یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ شوہر تو چلا گیا دکان پہ، ملازمت پہ، سروس پہ، دن بھر وہ نہیں رہا، ماں کی ذمہ داری ہے۔ اور اب تو ایجوکیٹڈ زمانہ ہے، تعلیم یافتہ زمانہ ہے، اور دین کی ضروری تعلیم تو ہمیشہ اچھی عورتیں تعلیم یافتہ رہی ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت خود کی ہے۔ اس تربیت کی آج کے علمی دور میں، جس کو علمی دور کہا جاتا ہے، اس دور میں تو عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو اور بڑھ چڑھ کر کے اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے کہ اگر ہم کانوینٹ میں اسکول میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ مجبوری ہے، وہ جو ہے اول تو بڑے لڑکیوں کو مخلوق تعلیم کرنا، یعنی بالغ لڑکے لڑکیوں کو مخلوق تعلیم دلانا اور مخلوق کانوینٹ میں داخل کرنا، خود اسلامی نقطہ نظر سے ناجائز و گناہ ہے۔ لیکن خیر اس موضوع پر ہم گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ وقت یہ کہ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا نظم کرنا یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ اس سے بہرحال وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتی، اس سے سبکدوش نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ اپنے کو عہدہ برا سمجھتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کو جواب دینا پڑے گا۔ وہ خود اتنی تعلیم حاصل کریں، آخر بیشتی زبر گھروں میں ہے، اس کو خود پڑھیں، پڑھ کر کے ایک صفحہ ان کو سنائیں، تعلیم اسلام رکھیں گھر میں، اس کو ایک صفحہ بچوں کو سنائیں، تو جہاں اسکول کی تعلیم بچے حاصل کریں اس اسکول کی تعلیم کے ساتھ اس طرح کا انتظام گھر میں بچوں کو کرنا یہ ضروری ہے۔ اور یہ ہر دور میں جب اسلام کے اوپر پریشانیاں آئی ہیں اور اسلامی تعلیمات کے اوپر رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں تو لوگوں نے تہخانوں میں بیٹھ کر کے، عورتوں نے مردوں نے اس دین کی حفاظت کی ہے، اس قرآن کی حفاظت کی ہے، اپنے بچوں کو قرآن سکھلایا ہے، اپنے بچوں کو دین سکھلایا ہے۔ آج اس زہریلے ماحول کے اندر ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مسلمان باقی رہیں اور ہماری اگلی نسل اسلام پر قائم رہے اور ہماری اگلی نسل شرک اور کفر سے محفوظ رہے، ہماری اگلی نسل جو مرتد نہ ہو، ہماری اگلی نسل بے حیائی کی وجہ سے وہ گویا کہ نامناسب اقدام نہ کرے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس سلسلے میں عورتوں کا رول بہت ہی اہم ہے، عورتوں کا رول بہت اہم ہے۔ اس کے لیے ان کو وقت نکالنا ہے، واٹس ایپ دیکھنے کے لیے، میسج دیکھنے کے لیے، ٹی وی دیکھنے کے لیے، دنیا بھر کی باتیں کرنے کے لیے، خریداری کرنے کے لیے ان کو وقت ہے، اور ان کے پاس اگر بچوں کو دینی تعلیم دینے کا وقت نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کو آج کے دن سے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور اس کے لیے خود بھی ان کو اسٹڈی کرنا ہوگا، خود بھی دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، گھر میں دینی کتاب کے سنانے کا معمول بنانا ہوگا، اور بچوں کو یہ چیزیں سکھلانے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ ماں کی گود جو ہوتی ہے وہ بچوں کی اولین تربیت گاہ ہوتی ہے۔ ماں کی گود سے، ماں کی نظروں سے، ماں کی زبان سے بچہ جو کچھ سیکھ سکتا ہے وہ غیروں سے نہیں سیکھ سکتا۔ اس لیے ماں کو خود دین کی باتیں سیکھنا، خود اس کو اپنے عمل میں دیکھنا۔ بہت سے بعض گھرانے ہمارے پاس جاننے والے دوست ہیں، انہوں نے کہا بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے حفظ قرآن کی خواہش ظاہر کی، حفظ قرآن کے لیے داخل کرنے کی کوشش کی، اور خود دن بھر بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ تو جب آپ گھر میں بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بچہ مدرسے میں جو تعلیم حاصل کر رہا ہے، یہاں میں وہاں میں بالکل ٹکراؤ دیکھ رہا ہے، تو وہاں پر تو یہ ہم کو سکھلایا جا رہا ہے، گھر میں ہمارا تو ہمارے ماں باپ یہ ہیں، ہم کو تو قرآن پاک کتنی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، ہم نے اپنے ابا کو کبھی قرآن پاک پڑھتے دیکھا ہی نہیں، ہم نے اپنی اماں کو قرآن پاک کبھی پڑھتے دیکھا ہی نہیں۔ یہاں سورہ یاسین کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، سورہ کہف کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، ہم نے اپنی اماں کو کبھی سورہ کہف پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ اگر وہ کمپلسری ضروری چیز ہوتی تو ہمارے ماں باپ بھی تو مسلمان ہیں، اور انہوں نے کبھی گھر میں کیوں نہیں پڑھا؟ تو گویا کہ اگر باہر انتظام بھی کیا جا رہا ہے، گھر میں آ کر کے وہ ماحول خراب ہو رہا ہے کہ گھر میں تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس چیز کو۔ تو آپ کو ہر مسلمان گھرانے کو مسلمان گھرانہ بنانا ضروری ہوگا، اور اس کے لیے عورت کو دین کی صحیح ضروری باتیں سیکھنا کہ کیا عقائد صحیح ہیں، اور کیا وہ سب تعلیم الاسلام میں بیستی زبر میں لکھے ہوئے ہیں، اور پھر یہ تو پہلے سے لکھے اور آج بھی موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو زہریلے اثرات ماحول میں وائرس کی طرح پھیل رہے ہیں اور جس سے ہمارے لڑکے لڑکیاں متاثر ہو رہی ہیں، ان ماؤں کو ان چیزوں کو بھی جاننا ہوگا، اپنے بچوں کو اس کی تربیت کرنا ہوگا۔ واٹس ایپ کے ذریعے سے بچے کیا غلط چیزیں سیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح واٹس ایپ کے ذریعے سے کس طریقے پر بے حیائی کی چیزیں آ رہی ہیں، ان بچوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ اور جب ابتدائی عمر سے 7 سال 8 سال کی عمر سے ان پر نظر رکھا، ان کی تربیت کیا، تو 15-16 سال کے جب بچے ہو جائیں گے تو وہ اپنی ماں کی نظروں سے، اپنی ماں کی زبان سے اس بات کو سیکھ لیں گے۔ اور اگر اس پر لاپرواہی برتی گئی، یہاں تک کہ بچی جو ہے 17-18 سال کی ہو گئی، اب وہ اپنے اوپر ہو گئی، اب وہ میسج دیکھ رہی ہے اور طرح طرح کی چیزیں سیکھ رہی ہے، اور جو کلچر چل رہا ہے اس کلچر سے متاثر ہو رہی ہے۔ اب ماں باپ کہہ رہے ہیں صاحب دعا کر دیجئے، لڑکی بچی بات نہیں سنتی ہے،
ماں باپ کہہ رہے ہیں آپ دعا کر دیجئے، لڑکا کہنا نہیں سنتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب سے اس کی تربیت کرنی تھی 6-7 سال کی عمر سے، تب تو آپ کانوینٹ میں داخل ہو کر کے خود جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں گدھا بیچ کر کے سونا، اس طرح سو گئے کہ ہمارا بچہ جو بہت اعلیٰ ایجوکیٹڈ ہو جائے گا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے گا۔ تو اس لیے اس بات میں اسی بات کی ذمہ داری یاد دلانے کے لیے آپ کے سامنے یہ چند کلمات کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کو اس وقت جو ہے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرنا، ان کے عقائد کی درستگی کی فکر کرنا، ان کو دینی تعلیم دینا، اس کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے اگر شوہر کے ذریعے سے کسی معاون کا مثلا کسی استاد کو رکھنا ہے جو آ کر کے قرآن شریف پڑھا دیں یا دین کی بات سکھلا دیں دے دیں تعلیم، اس کے لیے 1 گھنٹہ زبردستی اصرار کر کے اس بچے کو خالی کرنا ہے۔ ورنہ اسکول والے تو لڑکوں کو بالکل باندھ دیتے ہیں، اتنے بجے تک جائیں گے، اتنے بجے سوئیں گے، اتنے بجے ہوم ورک کریں گے، اتنے بجے کھیلیں گے، اور اس کے بعد ان کا پورا ٹائم ختم۔ ان کے پاس بچوں کے پاس تو اسکول کے پروگرام کے مطابق وہ دین کی باتیں سیکھنے کا کوئی وقت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود اس کو جانتے نہیں دین کیا چیز ہوتی ہے۔ تو ہم مسلمان کو سمجھنا ضروری ہے کہ پہلے ہمارا گھرانہ مسلمان ہوتا تھا، ہمارے گھرانے میں دین کے چرچے ہوتے تھے، دین کی باتیں پڑھائی جاتی تھیں، تو اس لیے بچے گھر میں بھی کچھ سیکھ لیتے تھے۔ آج نہ گھر میں ماحول ہے نہ باہر ماحول ہے، تو ہم کو اور باہر بلکہ خراب ماحول ہے، اس کے مخالف ماحول ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کو اینٹی بائیوٹک دینا ضروری ہے کہ جو زہریلے اثرات باہر پیدا ہوئے اسکول کے اندر یا بازار کے اندر، وہ زہریلے اثرات یہاں ماں کی تربیت سے، باپ کی تربیت سے وہ زہریلے اثرات ختم ہوں۔ اور ورنہ جو ہو رہا ہے وہ ہمارے آپ کے سامنے ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں کس طریقے پر میسج کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے تعلقات قائم کر رہی ہیں، ان کے اندر آزادی آ رہی ہے، اور ان سے کس طرح کیسی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور تیسری بات، ایک بات میں کہوں گا کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ایک تو نعمت دی ہے حکم کے درجے میں، ایک تو یہ حیا، یعنی شرم و حیا یہ عورت کے لیے بہت بڑی زینت کی چیز ہے، بہت سی برائیوں سے رکاوٹ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں جو بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا گیا والحیا شعبۃ الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور عورتوں کے اندر خاص طور پر حیا زیادہ رکھی گئی ہے تاکہ بہت سی برائیوں سے ان کی حفاظت رہے۔ جب یہ حیا کا پردہ ختم ہو جائے گا اور بے حیائی آ جائے گی، بے شرمی آ جائے گی، تو اس کے لیے مثلا مشہور ہے، کسی نبی کا مقولہ ہے اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ ہو پھر تم جو چاہے کرو۔ آج مغربیت نے ہمارے اسلامی ماحول کے اندر یہی ڈکیتی ڈالی ہے کہ اپنے فیشن کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے اور دوسرے بہت سے کلچر کو عام کر کے انہوں نے ہماری لڑکیوں سے شرم و حیا کو ختم کر لیا، شرم و حیا کی چادر کو چھین لیا اس سے، اور نتیجہ بچوں کے دیکھ شوہر کے لائے ہوئے سامان کی صحیح استعمال ہے، شوہر کے گھر کی صحیح حفاظت ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ آج مغربیت کے اس ماحول میں ہماری عورتیں ان ذمہ داریوں سے اپنا دامن جھاڑ رہی ہیں، اور اپنے دامن جب جھاڑ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو ان خرابیوں کو ہم کو اپنے ماحول کو دور کرنا اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا گویا کہ خاص طور پر خیال کرنا۔ ایک بات آخری ہے، میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ رسول کے آج اسی تعلیم کے نتیجے میں اور اسی ایڈوانس تعلیم کے نتیجے میں، ہائر تعلیم کے ایجوکیشن کے نتیجے میں اس ہمارے فیملی سسٹم پر اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ مغرب نے تو کہا کہ ٹھیک ہے صاحب، 1 کمائی کے بجائے 2 کمائی ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لڑکی بھی جاب کر رہی، لڑکا بھی جاب کر رہا ہے، اور دونوں تنخواہ کمائیں گے، کوئی کسی پر ڈپینڈ نہیں ہوگا، اور گویا کہ وہ اپنی سیلری ہوگی، ان کی اپنی سیلری ہوگی، کریں گے۔ لیکن اس کی وجہ سے یہ دنیاوی اعتبار سے چاہے کتنا ہی اچھا لگے، خوشنما لگے، لیکن اس سے جو ہمارا فیملی سسٹم خراب ہوا، مسلمانوں کا جو معاشرہ خراب ہوا، اور خود ان کے ازدواجی تعلقات پر جو اثر پڑا، ازدواجی تعلقات پر کیا اثر پڑا؟ لڑکی کو تو باپ نے اس لیے اچھی تعلیم دلائی تھی، خدا نخواستہ جیسے پہلے ہوتا تھا، کوئی مطلقہ ہو گئی، کوئی بیوہ ہو گئی تو بیچاری دوسروں کے محتاج ہو گئی، بھائی کے سر ان کے سر، تو باپ نے پڑھا دیا کہ صاحب وقت ضرورت کم سے کم ٹیچری کر کے اور کوئی اپنا ذریعہ معاش اختیار کر سکے، پڑھی لکھی ہوگی تو کچھ کر لے گی، کچھ بچوں کو گھر ہی میں بلا کر کے پڑھا دے گی۔ اس نقطۂ نظر سے اس نے پڑھوا دیا، ٹھیک ہے بھائی، جب یہ نقطۂ نظر رکھا بھائی پڑھا دو تم تھوڑا بہت۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ شادی کے بعد جو وہ مسجد ہے کہ میں جاب کروں۔ اب یہاں پر بھی دیکھنا چاہیے کہ جاب کا مطالبہ کرنا کیا عورت کا حق ہے؟ جب یہ فرمایا گیا ہے کہ اطاعت بالا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی خلاف ورزی نہ کرے، تو یہاں پر وہ پورے طور پر نکاح کے بعد وہ اپنے شوہر کی پابند ہے،
شوہر اگر اجازت نہیں دیتا اس کو جاب کرنے کے، اول تو اسلامی مزاج کے لحاظ سے جاب کرنے کی کوئی عورت کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا پورا نفقہ و خرچہ شوہر کے ذمہ ہے، جو بھی اللہ نے رکھا ہے تنگی ترشی کے ساتھ یا فراخی کے ساتھ اس پر وہ گزر بسر کرے، اسی پر صبر شکر کرے، یہ اصل اسلامی حکم تو یہ ہے۔ لیکن اگر مان لیجیے ہم کہتے ہیں وہ کر رہی جاب اور جو اس کے شرائط ہیں کہ جائز ملازمت ہو، جائز طریقے پر ہو، پردے کے ساتھ جائے اور کسی قسم کا غیر مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، میل جول نہ ہو، اس طرح لگ جگ کر کے اپنا ٹیچری ہے اس طرح کوئی کام کرتی ہے تو کبھی وہ جواز کے دائرے میں آ جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ گھر میں اختلاف ہو گیا، عورت کہہ رہی ہے کہ میں تو جاب کروں گی اور شوہر کہہ رہا نہیں کریں گی، تو یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جاب کرنا عورت کا حق نہیں ہے۔ عورت اس بات کا مطالبہ نہیں کر سکتی کہ ہم جاب کریں گے۔ اگر وہ شوہر کہہ رہا ہے کہ تم جاب نہ کرو تو عورت کو شوہر کے اطاعت کا کہنا ماننا ضروری ہے، اور اپنے شوہر کی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کھانے کپڑے کا انتظام کر دے، یہ کافی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جاب کریں گے تو ہمارے گھر کا اسٹینڈرڈ ہائی ہو جائے گا اور ہم اچھے معیار سے زندگی گزار سکیں گے، یہ ڈیمانڈ، یہ عورت کا سوچنا جو غلط ہے۔ تو یہاں پر بھی کتنے جھگڑے آج رونما ہوتے ہیں، یا تو صرف جاب کرنے پر اور یہ جاب کر لینے کے بعد جو اختلافات ہوتے ہیں کہ وہ شوہر نہیں چاہتا کہ اس طرح عورت جو ہے وہ اس طرح ملازمت کے لیے جائے، وہاں پر غیر مردوں سے بات چیت ہو اور اس طرح کے معاملات ہو، اس کو شوہر گوارا نہیں کرتا ہے، تو آپس میں ظاہر بات ہے عورت مرد ہے، خواہش اور میدان اور رجحان یہ سب چیزیں رکھی گئی ہیں، تو اس طرح کے اس میں خطرے میں کسی برائی کے اندر پڑنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ تو برائی میں نہ پڑے تو بھی، اور برائی میں پڑ جاتی ہے، چھوٹی برائی میں پڑ گئی یا بڑی برائی میں پڑ گئی، اس برائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپس میں دراڑ پیدا ہو رہا ہے شوہر بیوی کے اندر، اور گھروں کے اندر اختلاف اور انشقاق پیدا ہو رہا ہے، گھروں کے اندر دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور عورت اپنے کو مستقلی سمجھ رہی ہے کہ میں کوئی شوہر پر ڈیپینڈ نہیں ہوں، میں اگر یہ چھوڑ دیں گے تو میں اپنا جاب، میری اتنی سیلری ہے میں اس سے اپنی زندگی گزار لوں گی، جبکہ قرآن حدیث میں اسلامی شریعت میں عورت کو تنہا رہنا اس کو ناپسند کیا گیا، طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو تو بھی وہ عمر دراز ہونے پر بھی دوسرا نکاح کر لے، تنہا رہنا اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ نکاح بے وگاں کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن آج جس ماحول کو ہمارے سنوں پر مسلط کر دیا گیا ہے اس ماحول کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے عقد ثانی کو معیوب سمجھتے ہیں، عورتوں کی دوسرے نکاح کو، چاہے وہ طلاق کے بعد دوسرے نکاح کی ضرورت ہو یا شوہر کے انتقال کے بعد دوسرے نکاح کی ضرورت ہو، عورت جوان عمر ہو یا ادھیڑ عمر کی ہو، اس نکاح سازی کو برا سمجھتے ہیں۔ اس میں بھی ہم کو اپنے مزاج کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے، بلکہ ضروری قرار دیتا ہے کہ بیوہ عورتوں کو نکاح کر لینا چاہیے، چاہے وہ طلاق کے ذریعے بیوہ ہوئی ہو، چاہے شوہر کے انتقال کے نتیجے میں۔ اور وہاں کیا ہے، عورت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے طلاق دے دیں، کیا ہوا، ہم جو اپنی سیلری ہم زندگی گزار لیں گے، لیکن ہوگی زندگی اس کی تنہا، بغیر شوہر کے زندگی، اور وہ بھی باہر نکلنا، آفس میں جانا، کام کرنا، اس کو اسلام بالکل اس کو گوارا نہیں کرتا ہے۔ اسلامی مزاج، اسلامی تعلیمات بالکل اس پر بین لگاتی ہے، اس پر پابندی عائد کرتی ہے کہ عورت کو اپنے عزت کی، اپنے ناموس کی، اپنے کہنا چاہیے عصمت کی حفاظت کرنا نہایت ضروری ہے، اور اس طرح بغیر شوہر کے رہنا صحیح نہیں۔ تو یہ مزاج بنا اس تعلیم سے، اور تعلیم کے نتیجے میں جاب کرنے سے، یہ مزاج بنا کہ وہ کہہ رہی کہ ہم تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی میں صرف قانون آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قانونی نقطہ نظر سے عورت کا مطالبہ کرنا کہ ہم جاب کریں گے اور شوہر پر دباؤ ڈالنا اور پھر اس سے اختلاف کرنا، یہ عورت کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں پر شوہر کی اطاعت کرنا اور شوہر کا کہنا ماننا ضروری ہے، اور اسلامی ہدایت کے مطابق گویا کہ گھر کو لے کر کے چلنا اور گھر میں شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، اس کے اولاد کی تربیت کرنا، اس میں ہمارے گویا کہ مغربیت کے ماحول سے متاثر ہو کر، موجودہ کلچر سے متاثر ہو کر، جو موجودہ کلچر تو بہت سے ہندوانہ طور طریقے سے ہمارے اندر آئے ہیں یا مغربیت سے آئے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری عورتیں اس میں اسلام کے، شریعت کے جو بتائے ہوئے گائیڈ لائن ہے، اس گائیڈ لائن سے وہ ہٹ رہی ہیں۔ ہم اس بھی بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اپنے فرائض کو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور تب اس کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں، اور مردوں سے بھی ہم یہی بات کہیں گے کہ اپنے حقوق کو سمجھنے کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض و ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ عورتوں کے سلسلے میں ہمارے کیا فرائض ذمہ داریاں ہیں، اور اس میں ہم نے دونوں ذمہ داریاں بتائیں کہ ایک قانونی ذمہ داری ہوتی ہے، قانونی حقوق ہوتے ہیں، اور ایک اخلاقی حقوق ہوتے ہیں، دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس سے ملا کر کے ایک اچھے گھرانے کی تشکیل ہونا چاہیے، تاکہ وہ صرف گھر نہ ہو بلکہ گھرانہ ہو۔ گھر تو اینٹ پتھر سے بن سکتا ہے، لیکن گھرانہ دلوں کو جوڑ کر کے بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
نہیں الحمدللہ جب سے ہم نے رکھی بھائی سب کچھ ماڈرن دیتا ہے.